بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک عظیم مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ، آپ کی باتیں، اتنا سعادت بھرا کام ہے کہ آپ نے محسوس کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس وقت ہم یہاں تنہا نہیں ہیں، اللہ کے فرشتے ہمارے درمیان موجود ہیں انشاءاللہ۔ بیٹے آپ کو آواز سمجھ آ رہی بات کی کہ صرف شور ہی آ رہے ہیں؟ بچوں کو نہیں آ رہی، سمجھ آ رہی ہے آواز کی؟ آواز صاف ہو، شور کم ہو۔ اللہ، نعت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ نعت کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ نعت کا معنی ہوتا ہے صفت بیان کرنا، وصف بیان کرنا۔ انسانی تاریخ میں جتنی بھی نعتیں لکھی گئی ان میں سب سے خوبصورت امام کائنات علیہ السلام کی نعت وہ ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کی۔ اللہ نے اپنے نبی کی کیسے صفت بیان کی ہے، آپ نعتیں سنتے رہتے ہیں، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم سے سنیں کہ اللہ نے نعتیں کیسے بیان کی۔ میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں، اور جب میں قرآن کو کھول کے پڑھتا ہوں تو امام کائنات علیہ السلام کے چہرے مبارک سے لے کے آپ کے شہر تک، آپ کی چادر تک، آپ کی ازواج تک، آپ کی اولاد تک، آپ کے اہل بیت تک، آپ کے شہر تک، ایک ایک چیز کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہوگا۔ آپ کے چہرہ انور کا تذکرہ کیسے ہے، ذرا قرآن سے سنیے۔ لَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ہم نے دیکھا ہے آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، ابھی آپ بولے نہیں ہیں، لیکن ہم نے آپ کے چہرے کے اٹھنے سے جان لیا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ اے میرے محبوب، جیسے ہی آپ کا چہرہ اٹھا ہے ہم نے پہچانا ہے آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، ہم قبلہ وہی بنا دیں گے جو آپ کے دل میں خواہش ہے کہ بنا دیا جائے۔ الفاظ غور کریں قرآن کے کتنے عظیم۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اسی کو قبلہ بنائیں گے جس پہ تو راضی ہے۔ آپ کی زبان اقدس کا تذکرہ، آپ کی آنکھوں کا تذکرہ اللہ کا قرآن کیسے کرتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ میرا پیغمبر تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جو بھی اس زبان پہ ہوتا ہے وہی آتا ہے جو میں اس کو وحی کر کے سکھاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے نعت بیان کرتا ہے دنیا کے شاعر ویسے بیان نہیں کر سکتے۔ دنیا کے شاعر ایک چیز کا تذکرہ کرتے ہیں تو دوسری بھول جاتے ہیں، ایک کا تذکرہ کرتے ہیں تو تیسری فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ اس انداز میں اپنے پیغمبر کی زبان اقدس کا تذکرہ کرتا ہے کہ میرے پیغمبر کی زبان سے جو نکلتا ہے حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، میرا پیغام ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر تو اتنی وضاحت آئی، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے ہر وقت اپنے ہاتھ میں قلم پکڑا ہوتا، ساتھ کچھ چیزیں ہوتی لکھنے کے لیے، آپ علیہ السلام غصے میں ہوتے لکھ لیتے، خوشی میں ہوتے لکھ لیتے، خلوت میں ہوتے لکھ لیتے، جلوت میں ہوتے لکھ لیتے، محفل میں ہوتے لکھ لیتے، جا رہے ہوتے لکھ لیتے، کر رہے ہوتے لکھ لیتے۔ صحابہ نے کہا آپ امام کائنات کی ہر بات اپنی مرضی سے نہ لکھا کریں، پوچھ لیا کریں کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا۔ کبھی آپ ناراض ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، پوچھ تو لیا کریں، ہر چیز ہی لکھتے رہتے ہو۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص آئے امام کائنات کی خدمت میں، پوچھا میں آپ کی ہر چیز لکھتا ہوں، میرے ساتھی کہتے ہیں سب کچھ نہ لکھا کرو، تو آپ فرمائیے لکھا کروں یا نہ لکھا کروں یا پوچھ کے لکھا کروں؟ فرمایا اکتب فما یخرج من ھذا الا الحق، عبداللہ جو میں بولتا ہوں لکھ لیا کرو، میری اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى۔ آپ کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات وہی ہوتی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات ایک طرف ہو، کسی بزرگ کی بات ایک طرف ہو۔ ہم کہیں کہ بزرگ غلط بول سکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی بات سچی ہے، پیغمبر کی زبان ایک طرف ہو، اولیاء اللہ کسی اور طرف ان کو غلطی لگ گئی ہو، ہم کہیں کہ اولیاء کو غلطی لگ سکتی ہے، پیغمبر کی بات میں خطا نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر کی بات ایک طرف ہو، امریکہ والے سائنسدان ایک طرف ہو جائیں، سائنسدان کچھ اور کہتے ہوں، پیغمبر کی زبان کچھ اور کہتی ہو، ہم کہیں گے دنیا کے سارے سائنسدان کو غلطی لگ سکتی ہے، پیغمبر کی بات میں خطا نہیں ہو سکتی۔ رسم و رواج کچھ اور کہتا ہو، میرے پیغمبر کی زبان کچھ اور کہتی ہو، ہم کہیں گے رسم و رواج غلط ہو سکتے ہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتا جو میرے پیغمبر نے کہا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، یہ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کیجئے امام کائنات کہہ دیں یہ وہ نہیں ہیں، میں کہوں گا پیغمبر آپ نے سچ کہا، میری آنکھوں کو غلطی لگ سکتی ہے، پیغمبر کی زبان میں خطا نہیں ہو سکتی۔ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى۔ کوئی فرقہ کیا کہتا ہو، کوئی مسلک کیا کہتا ہو، کوئی فقہ کیا کہتی ہو، کوئی سیکٹ کیا کہتی ہو، کسی کتاب میں کیا ہو، کوئی مولوی کیا کہتا ہو، سب کے لیے قول فیصل وہ ہوگا جو امام کائنات کی زبان سے نکلا، ہمارے لیے وہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اس لیے اس زبان کا اتنا احترام ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں کیا کہا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم ہے یہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی باتوں کو فائنل نہ سمجھیں، نہ صرف یہ کہ فائنل سمجھیں بلکہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ اتنا بھی کافی نہیں ہے، اس کے اوپر دل سے بھی راضی ہو جائیں کہ جو پیغمبر نے کہا ہے وہی سچ ہے، وہی برحق ہے۔ یہ ایمان چاہیے آج پیغمبر کی زبان کے اوپر، ایسا ایمان چاہیے، ایسا یقین چاہیے، ایسا اعتراف چاہیے، اس قدر عظمت ہو دل کے اندر۔ اگر ایک شخص پوری زندگی آپ سے محبت کے دعوے کرتا ہے، باتیں کسی اور کی پڑھتا ہے، پیغمبر کی حدیثیں پڑھتا ہی نہیں، اس کے گھر میں صحیح بخاری ہی نہیں، اس کے گھر میں صحیح مسلم ہی نہیں، اس کے گھر میں ترمذی ہی نہیں، اس کے گھر میں ابو داؤد ہی نہیں، اس کے گھر میں الرحیق المختوم ہی نہیں، اس کے گھر میں یہی نہیں ہے میرے پیغمبر نے کیا کیا کہا ہے، آپ کی باتیں کیا ہیں، آپ کے اقوال کیا ہیں، آپ کے افعال کیا ہیں، آپ کے احوال کیا ہیں، تو اللہ کے قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ اس کی محبت میں کہیں کمزوری پائی جاتی ہے، کہیں کوئی کمی پائی جاتی ہے، اسے چاہیے کہ اس کمی کا ازالہ کرے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام کے سینے کی طرف آ جائیے، آپ کے سینے کے بارے میں قرآن میں کیا نعت لکھی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کا قرآن بتائے گا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ کیا ایسے نہیں ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھولا ہے؟ یہ سینہ اتنا کھلا ہے، دنیا کی ساری حکمتیں اکٹھی کی جائیں ایک طرف، اور اس سینے کے اندر جو ایمان کا نور ہے ایک طرف، پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سینہ امام کائنات کا سینہ ہے، آسمانوں سے اس کے کھولنے کے انتظام کیے گئے ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا آپریشن اور اپنی نوعیت کا سب سے آخری آپریشن اسی سینے کا کیا گیا ہے، اور شرح صدر کا یہ معنی ہے کہ فرشتے آتے ہیں، سینہ مبارک کو چاک کرتے ہیں، دل ادھر کو نکالتے ہیں، زمزم لے کے آتے ہیں، سونے کا تھال لے کے آتے ہیں، جنت سے لے کے آتے ہیں، اس کو دھو دیتے ہیں اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ دوبارہ اندر سمیٹ دیتے ہیں، سمیٹنے کے بعد دوبارہ آپریٹ کرتے ہیں، سینے کو جوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس سینے کے اندر جو علم ہے وہ دنیا کے کسی امام کے پاس، دنیا کے کسی بزرگ کے پاس، دنیا کے کسی عالم کے پاس وہ علم نہیں ہو سکتا۔ جو اس سینے کے اندر درد ہے وہ کسی اور سینے میں نہیں ہو سکتی، جو اس سینے کے اندر تڑپ ہے وہ کسی اور سینے میں نہیں ہو سکتا۔ میں مانتا ہوں میری ماں کا بھی ایک سینہ ہے، میں مانتا ہوں میرے باپ کا بھی ایک سینہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جتنی میرے ماں کے سینے میں میرے لیے محبت پائی جاتی ہے، جتنے میرے باپ کے سینے میں میرے لیے محبت پائی جاتی ہے، میرے پیغمبر کا سینہ وہ ہے کہ اس سینے میں میرے لیے میرے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت پائی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اس سینے میں ایک غم ہے، ایک درد ہے، ایک تڑپ ہے۔ ماں بھی روتی ہے اولاد کے لیے، باپ روتا ہے بچوں کے لیے، لوگ روتے ہیں اپنے اپنے مفاد کے لیے، شوہر روتا ہے بیوی کے لیے، بیوی روتی ہے شوہر کے لیے، بیٹیاں روتی ہیں اپنے باپ کے لیے، اپنے سر کے تاج کے لیے، دنیا والے روتے ہیں اپنے اپنے مقصد کے لیے اور مفاد کے لیے۔ میں نے تو قرآن کو پڑھا ہے اور حدیث کو پڑھا ہے، تاریخ کو دیکھا ہے، سیرت کے اوراق کو پلٹا ہے، تو مجھے یہی نظر آیا ہے کہ ایک ہی سینہ ہے اس کائنات میں جو روتا ہے تو اس امت کے لیے روتا ہے۔ اس میں غم ہے تو اس امت کا غم ہے، اس میں خواہشیں ہیں تو اس امت کے لیے، اس کی امیدیں ہیں تو اس امت کے لیے، اس کی آہیں ہیں
تو اس امت کے لیے، اس کی خوشیاں ہیں تو اس امت کے لیے، اس کی سوچیں ہیں تو اس امت کے لیے، اٹھنا اور بیٹھنا ہے تو اس امت کے لیے۔ یہ نعت بھی اللہ نے ایک اور انداز میں اپنے قرآن میں لکھی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے پیغمبر کی نعت بیان کرتے ہوئے 5 صفتیں بیان کی۔ ایک ایک پہ رک کے غور کیجئے۔ میرا دل چاہتا ہے، آصف صاحب بیٹھے ہیں، رضوان صاحب بیٹھے ہیں، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کے قرآن نے اتنا کچھ بیان کیا ہے، بس وہ پڑھتے جائیں، آپ کو بتاتے جائیں اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کیسی نعتیں بیان کی، اللہ نے اپنے پیغمبر کی قرآن میں کیسی صفتیں بیان کی۔ تو اس ایک آیت میں 5 صفتیں ہیں، ایک ایک کو آپ نے گن لینا ہے بیٹے، آپ نے بھی اچھی طرح اس کو گننا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ دوبارہ سنیے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے، اس کی پہلی صفت یہ ہے وہ تمہیں میں سے ہے، تمہیں میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے، ہیومن کائنڈ میں سے ہے، بنی نوع انسان میں سے ہے۔ یہ اللہ نے اپنا بہت بڑا احسان بیان کیا کہ وہ پیغمبر تمہیں میں سے ہے۔ اگر پیغمبر فرشتوں میں سے ہوتا، اگر پیغمبر کسی اور کیٹیگری میں سے ہوتا تو ہم کہتے کہ یا اللہ وہ تو فرشتہ ہے، ہم اس کو کیسے فالو کریں، اسے تو بھوک نہیں لگتی، ہمیں بھوک لگتی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، ہماری اولاد ہے، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، اس کی ضرورتیں نہیں ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں ایسا پیغمبر دیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، جیسے تمہاری ضرورتیں ہیں اس کی بھی ضرورتیں ہیں۔ اس پیغمبر کو بھوک لگتی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں، اس کی بیویاں بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، اس نے غم بھی سہے ہیں۔ 4 بیٹیاں ہیں، 4 میں سے 3 بیٹیوں کے جنازے اپنی زندگی کے اندر اٹھائے ہیں، 3 یا 4 اختلافی روایات کے مطابق بیٹے ہیں، تینوں ہی کے جنازے اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھے ہیں۔ اس کے دوست بھی ہیں، ان کو گلیوں کے اندر گھسٹتا ہوا، سولی کے پھندوں پہ لٹکتا ہوا مکہ کی گلیوں کے اندر بلال کو کوئلوں کے اوپر آہت آہت کہتے ہوئے اس نے دیکھا بھی ہے۔ میں نے تمہیں میں سے پیغمبر بھیجا ہے، اس نے زخم بھی سہے ہیں، ایڑیاں لہو لہان بھی ہوئی ہیں، اس کے دندانے مبارک شہید بھی ہوئے ہیں، اس نے راتوں کو جاگا بھی ہے، اسے بھوک لگی ہے تو پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہیں، تاکہ وہ تمہارے لیے ایک رول ماڈل بن جائے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ وہ تو قسم ہی اور ہے، ہم اس کو کیسے فالو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنا پہلا انعام یہ بتایا کہ وہ پیغمبر تم ہی میں سے ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ دوسری صفت عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم۔ گلبرگ کے میرے عزیزوں، بیٹوں اور بھائیوں، گھر میں اگر مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آج اللہ کے قرآن سے نعتیں سن لیں ذرا، اور دل لگا کے سنیں، اور اس احساس کے ساتھ سنیں کہ اللہ اپنے پیغمبر کی صفت کیسے بیان کرتا ہے اور قرآن کے اندر بیان کرتا ہے، اس پہ تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ اس پیغمبر کی دوسری خوبی یہ ہے، تمہیں اگر مشقت ہوتی ہے تو اس پیغمبر کے دل پہ گراں گزرتا ہے کہ اللہ میری امت کو یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میری امت کو یہ غم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں میرا دل تو چاہتا ہے
کہ میں کہہ دوں کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک ضروری ہے، لیکن پھر میں سوچتا ہوں میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے، تو میں نے اس لیے یہ حکم نہیں دیا ہے۔ اس پیغمبر کے دین میں اتنی آسانیاں ہیں کہ پیغمبر نے تمہارے لیے یہ آسانی رکھی ہے۔ میں نے 50 نمازیں فرض کی ہیں تو وہ پیغمبر چکر لگاتا رہے، اللہ میری امت رعایت ہو جائے، رعایت ہو جائے، رعایت ہو جائے، حتیٰ کہ اس نے 5 نمازیں کروا لی ہیں۔ وہ تمہارے لیے اتنا سوچتا ہے اور تمہیں مشقت میں دیکھنا اس کے لیے اتنا مشکل لگتا ہے کہ وہ تمہارے لیے دین کو آسان کر کے پیش کرتا ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو کوئی بات نہیں ہے، ظہر کی 4 رکھتے ہیں تو 2 پڑھ لو، عصر کی 4 ہیں تو 2 پڑھ لو، کوئی بات نہیں، لمبا سفر ہے تمہارے لیے، راستے میں رکنا مشکل ہو جائے گا، 2 ظہر کی 2 عصر کی اکٹھی کر کے جمع کر کے پڑھ لو۔ پیغمبر کے دین میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ جو مشکلیں بنائی ہیں بعد کے لوگوں نے بنائی ہیں، جو زنجیریں لگائی ہیں بعد کے لوگوں نے لگائی ہیں، جو بیڑیاں پہنائی ہیں تمہیں بعد کے لوگوں نے بنائی ہیں، جو رسمیں تکلیفیں مشقتیں بنائی ہیں بعد کے لوگوں نے بنائی ہیں۔ اس پیغمبر کے دین میں تو اتنی آسانی ہے۔ ایک عورت بڑی محفل میں کہتی ہے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، شادی کے انتظام کے حوالے سے بات کرتی ہے۔ آپ ایک صحابی سے پوچھتے ہیں تم خواہش رکھتے ہو تمہارا نکاح ہو جائے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا نکاح ہو جائے۔ آپ پوچھتے ہیں تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ پوچھتے ہیں انگوٹھی ڈھونڈ لو، انگوٹھی ہے؟ کہتے ہیں انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کچھ ہی تلاش کرو، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں قرآن کی کوئی صورت یاد ہے؟ کہتے ہیں قرآن کی صورت یاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کی صورت اس کو سکھا دو اور تمہارا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ آسانی ہے اس کے دین میں۔ یہ باقی ساری رسموں کی زنجیریں بعد میں لوگوں نے بنائی، بعد میں مشکلیں پیدا کی، بعد میں مشقتیں پیدا کی ہیں، بعد میں لوگوں نے لکھا ہے کہ مسواک اتنے سائز کی ہونی چاہیے، اگر اتنی چھوٹی ہو تو پھر بواسیر ہو جاتی ہے، اگر زیادہ ایک برشت لمبی ہو تو اس کے اوپر شیطان سواری کرتا ہے، فلاں کام ایسے کرنا ہے، فلاں ایسے کرنا ہے۔ یہ بعد کی لوگوں کی ایجاد کردہ رسمیں ہیں جنہوں نے دنیا کو مشکلوں میں ڈال دیا ہے۔ میرا پیغمبر وہ ہے جو آسانیاں کرنے کے لیے آئے۔ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ اتنی آسانی لوگ کہتے ہیں کسی جگہ پہ کوئی پیشاب کر جائے تو اس زمین کو اکھاڑو، زمین کو نکالو، اتنی ساری مٹی نکالو، پھر اتنی مٹی نکالو، کنویں میں یہ مسئلہ ہو جائے تو اتنے سارے گن کے ڈول نکالو۔ اس پیغمبر نے اتنی آسانی کی ہے۔ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، ایک عربی آتا ہے مسجد کے اندر آ کے پیشاب کر دیتا ہے۔ پیغمبر کی نعت جو قرآن بیان کرتا ہے دنیا کا شخص بیان نہیں کر سکتا، جیسے حدیث میں آئی ہے کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔ صحابہ دوڑتے ہیں کہ اس کو پکڑا جائے، اتنا بڑا گستاخ ہے۔ ویسے ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا اگر پاکستان میں کوئی ایسے کر دے تو ہم تو اس کو مار ڈالیں گے نا، جان سے مار دیں گے۔ پکڑ لو، گستاخ ہے، پکڑ لو، اس کو پتہ نہیں ہے۔ یہ میرا پیغمبر ہے، یہ محبوب کائنات ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رؤوف الرحیم ہے، یہ حریص علیکم ہے، یہ رحمت مجسم ہے۔ اس کے اندر محبت ہے، پیار ہی پیار ہے، الفت ہی الفت ہے، شفقت ہی شفقت ہے۔ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، زندگی میں نظر آتی ہے۔ مسجد نبوی ہے، ذمہ داری اللہ کا یہ فقیر بندہ اٹھاتا ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے، حدیثیں بھری ہوئی ہیں، ایک نہیں 10 حدیث کی کتابوں میں، ایک مسلک نہیں، ساری دنیا مانتی ہے۔ صحابہ دوڑتے ہیں اس کو پکڑیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تسرمو، نہ روکو اس کو، کر لینے دو، جو کرتا ہے کر لے۔ پیشاب کر کے فارغ ہو گئے۔ صحابہ سے ایک بات کہی، ایک بات اس بیچارے جاہل سے کہی، گنوار سے کہی جو دین کو جانتا نہیں تھا۔ صحابہ سے کہا احریق علیہ دلو مما، پانی کے ڈول بھر کے لاؤ، جس جگہ اس نے پیشاب کیا ہے وہاں اس کو بہا دو۔ یہ نہیں کہا کہ اندر سے جگہ اکھاڑنا شروع کر دو۔ وہ تو عربی تھا،
اس نے پیشاب کر دیا تھا، تب بھی آپ نے اتنی آسانی کی۔ اور ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے، لوگ کہتے تھے وہابی مسجد میں آ جائے تو اتنے فٹ جگہ ہی نیچے سے اکھاڑ دو۔ یعنی بعد کے لوگوں نے دین کو مشکل کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے، امام کائنات کی ایسی کوئی تعلیم نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے تو ایک مشرک کو مسجد کے اندر باندھا تھا، کیا نام تھا شیخ اس کا؟ سمامہ بن اسال، سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ۔ امام بخاری نے اس سے مسئلہ ثابت کیا، کسی وقت کسی عذر کسی مجبوری کے تحت ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو مسجد کے اندر ہی باندھ دیا تاکہ وہ دیکھے مسلمانوں کی عبادت کیا ہے، مسلمانوں کی نماز کیا ہے، مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے۔ پھر جب اس کو چھوڑا تھا تو قدم آگے نہیں جاتے تھے، پیچھے کی طرف آتے تھے۔ پوچھا کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا اپنا بنا کے چھوڑ دیے ہے، اب کلمہ ہی پڑھا دو۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ توجہ سے میرے بیٹوں اور بھائیوں آپ نے سننا ہے۔ آپ نے کہا ان هذه المساجد، یہ مسجدیں ہوتی ہیں، ان کے اندر ایسی گندگی پھیلانا جائز نہیں ہوتی۔ انما ہی لذکر اللہ، اس مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم تو فوراً فتویٰ لگاتے، تو آپ نے فتویٰ نہیں لگایا۔ وہ بندہ نیا مسلمان ہوا ہے، ممکن ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو مسجد کس کو کہتے ہیں، ممکن ہے اس کو علم ہی نہ ہو یہ مسجد ہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ مسجد ہے، وہ جانتا ہی نہ ہو اس کا تقدس کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ اگر آپ نہ بتاتے تو بندہ مر جاتا، اگر ہمارے جیسا ماحول ہوتا تو وہ قتل ہی ہوتا، اس کی لاش کو آگ ہی لگتی، کوئی ایسا ہی سلسلہ ہوتا۔ آپ نے تو یہ تعلیم نہیں دی، آپ نے اس کو سمجھایا یہ مسجد ہوتی ہے، اس میں ایسا کام نہیں کرتے ہیں، اس میں ذکر کرتے ہیں، اس میں تلاوت کرتے ہیں، اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور صحابہ سے کہا جو اس نے گند مارا ہے اس کے اوپر تم پانی لا کے بہا دو، میں قربان جاؤں امام کائنات کی عظمت پہ۔ اگر ایسے نہ بتاتے تو اس کو کیسے پتا چلتا پیغمبر کا اخلاق کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کا انداز کیا ہوتا ہے۔ پھر اس موقع پہ آپ نے صحابہ سے کہا اللہ نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ دل تو اللہ ہی جانتا ہے، میرے اور آپ کے حال کا دل بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے اللہ جانتا ہے، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ تو دل کو پاک صاف ہونا چاہیے، اس کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ اتنی آسانیاں کہ ہم نے کبھی سوچی بھی نہ ہوں گی۔ میں حیران ہوتا ہوں اس پیغمبر کو ماننے والی امت میں اتنا تشدد کہاں سے آ گیا ہے، اتنی سختی کہاں سے آ گئی ہے، بات بات پہ کفر کا فتویٰ کہاں سے آ گیا ہے، بات بات کے ایک دوسرے کو دین سے باہر نکالنے کا یہ انداز کہاں سے آ گیا ہے۔ آپ تو اتنی محبت کرنے والے ہیں، آپ علماء بیٹھے ہیں، حوالے ان سے پوچھ لیے گیا، حدیث نمبر تک آپ کو دکھا دیں گے کیسے کیسے لکھا ہوا ہے۔ آپ صحابہ کو بھیجتے ہیں جہاد کے لیے، جہاد شروع ہو جاتا ہے، ایک ایسا بندہ ہے جو مسلمانوں کو مار رہا ہے، اس کو مارا، اس کو مارا، یہ لاش گرائی، یہ لاش گرائی، یہ لاش گرائی، گراتے گراتے اب وہ مسلمانوں کے قابو میں آ گیا۔ جب ایک مسلمان کے قابو میں آیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے قابو میں آیا یوں ہم نے تلوار کو اوپر کیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اس نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمے کی عظمت کیا ہوتی ہے؟ یہ کلمہ بہت شان والا ہے، بہت عظمت والا ہے۔ تو اس صحابی نے پھر بھی اس کو مار دیا، واپس آئے۔
اللہ کے پیارے نبی کے سامنے تذکرہ ہوا، آپ نے کہا اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور تو نے اس کو پھر بھی مار دیا؟ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور تو نے اس کو پھر بھی مار دیا؟ تو اس نے کہا اللہ کے پیارے نبی، مسلمانوں کی لاشیں گرا رہا تھا، جب میری تلوار کی زد میں آیا تو اس نے مجھ سے بچنے کے لیے تلوار کے ڈر سے اور تلوار کے خوف سے اور جان کو بچانے کے لیے جنگ کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، تو میں نے اس کو مار ڈالا۔ تو آپ نے تاریخ کے وہ سنہرے الفاظ کہے، کاش میرے دل پہ لکھے جائیں، آپ کے دل پہ لکھے جائیں، اور آج اس محفل حمد و نعت میں اور سیرت میں آنے والے ان بچوں کو سمجھ میں آ جائیں پیغمبر کی تعلیم کیا ہے، لا الہ الا اللہ میں امن کا پیغام کیسا ہے۔ آپ نے کہا اشققت قلبہ، دل سے پڑھا تھا کہ نہیں اس کو تو رب ہی جانتا ہے، اس نے کلمہ پڑھا تھا تو نے پھر بھی مار دیا، تو کہتا ہے دل سے نہیں پڑھا تھا، ڈر سے پڑھا تھا، تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں گستاخ ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں کافر ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں کے دل میں نبی کی محبت ہی نہیں ہے، فلاں تو نبی سے پیار ہی نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں ماں باپ کی گالیاں کسی کو دے لیں، جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ تمہیں نبی سے محبت ہی نہیں ہے، تو یہ گالیوں سے زیادہ اگلے بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تم نے دل کو چیر کے دیکھا ہے، دل کو چیر کے دیکھا ہے۔ کہا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ صحابی خاموش۔ کہا ماذا تفعل بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، ایک روایت میں یہ الفاظ آئے کل قیامت کے دن وہ اپنی لاش لے کے آئے گا اور تیری تلوار ہوگی، اس کی لاش ہوگی، لا الہ الا اللہ بھی آئے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، اور جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں لگائے گا تو اے میرے صحابی تو لا الہ الا اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کرے گا؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم حريص عليكم۔ حریص علیکم کا معنی ہے، میں اپنی زبان میں آسانی کے لیے کہوں گا، وہ ہر وقت ہر لمحے صرف تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حریص علیکم حریص علیکم۔ اتنا سوچتے تھے آپ، اتنا سوچتے تھے امت کے بارے میں؟ اللہ کو حوصلہ دینا پڑا۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ لعلک باخع نفسک، اے میرے پیغمبر اتنا غم تو نہ کریں کہ اس غم کے اندر آپ کی جان ہی خطرے میں پڑ جائے، اتنے پریشان تو نہ ہوں، اتنے تو آنسو نہ بہائیں، اتنا تو غم نہ کریں۔ صحابی کہتے ہیں جہاد کا قافلہ تھا، رات کو ہم واپس لوٹے تھے، بیٹے اچھی طرح یاد کرنا ان باتوں کو، میری کوئی بات نہیں ہوگی، یا قرآن یا حدیث، اللہ کا قرآن یا پیغمبر کی حدیث۔ صحابی کہتے ہیں جہاد کا سفر تھا، دن کے تھکے ہوئے تھے، رات کو قافلہ لیٹ گیا تھا، مجھے فکر لاحق ہوئی دشمن کہیں تعاقب میں نہ ہو، دشمن تو دشمن ہوتا ہے، جہاد کر کے واپس لوٹیں کہیں انہوں نے کسی کو پیچھے روانہ نہ کر دیا ہو، تو مجھے یہ فکر تھی اللہ کے نبی کی حفاظت، آپ کا پہرا، آپ کی سیکورٹی کا خیال کیا جائے۔ تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے بستر پہ پہنچا،
کہ آپ لیٹے ہیں کہ نہیں؟ میں آپ کے بستر پہ گیا، مجھے آپ کا بستر ٹھنڈا نظر آیا۔ جب ٹھنڈا نظر آیا مجھے فکر ہو گئی کہ آپ کب سے اپنے بستر کے اوپر نہیں ہیں۔ پھر میں اور فکر میں آپ کو تلاش کرنے لگا۔ تلاش کرتے کرتے پورا قافلہ میں گزر گیا، اونٹ والے اور دوسرے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ سوئے ہوئے ہیں۔ قد اخذ كل اناس مضجعهم، اپنے اپنے بستر پہ لیٹ چکے ہیں، پیغمبر کائنات موجود نہیں ہیں۔ میں پریشان ہو جاتا ہوں، پریشانی کے عالم میں تلاش میں نکل پڑتا ہوں۔ رات کے اندھیرے ہیں، دن کی تھکاوٹیں ہیں، جہاد کے قافلے ہیں، تلوار چلاتے رہے ہیں، گھوڑے کی پیٹھ پہ سفر کرتے رہے ہیں، کتنی صعوبتیں تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور رات کے وقت میں بستر پہ موجود نہیں ہیں۔ میں تلاش کرتے کرتے دور پہنچ جاتا ہوں۔ جب دور پہنچتے ہیں مجھے سسکیوں کی، رونے کی، آہیں کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے کہ ہچکیاں باندھ کے رو رہا ہو، سسکیاں لے رہا ہو۔ مجھے اندازہ ہوتا ہے ادھر کہیں اللہ کے پیارے نبی ہوں گے۔ میں آپ کے قریب ہوتا ہوں تو آپ رو رو کے کہہ رہے ہیں امتی امتی، اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ ایک صحابی، دو صحابی ہم اکٹھے ہو گئے، ہم نے انتظار کیا، آپ فارغ ہوئے۔ آپ نے کہا اتدرون ماذا خیرنی ربی اللیلہ، جانتے ہو آج میرے رب نے مجھے کیا آپشن دی ہے؟ جانتے ہو آج میرے رب نے مجھے کیا اختیار دیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کا ادب ہوتا تھا، احترام ہوتا تھا، بولا نہیں کرتے تھے بلا وجہ۔ آپ بھی یہ ادب سیکھ لیں، یہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کی مجلسوں میں لوگ سوال پوچھتے ہیں، 10 بندے پہلے ہی فتویٰ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کی مجلسوں کا احترام انبیاء کی مجالس والا ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں، آپ بھی بہتر بتائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس حدیث کا نقشہ کھینچتے ہوئے اپنے انداز میں اس کی یوں تعبیر کرتا ہوں۔ آپ روتے رہے، سسکیاں لیتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اللہ نے جبریل کو بھیجا ہوگا، جاؤ میرے پیغمبر سے پوچھو آج اتنا کیوں روتے ہیں۔ جبریل نے بتایا ہوگا۔ آج پیغمبر کہتا ہے میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا، تو رب نے وعدہ کیا ہوگا انا سنرزیک فی امتک ولا نسوک۔ ایک دوسری روایت کو ملایا جائے، امت کے بارے میں پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو راضی کریں گے، غم کے اندر مبتلا نہیں کریں گے۔ اس روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ پوچھتے ہیں جانتے ہو میرے رب نے آج مجھے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے یہ کہا تھا کہ آپ کی آدھی امت کو جنت میں بھیج دوں، یہ چاہتے ہو یا یہ چاہتے ہو کہ جس کے بارے میں آپ شفاعت کرتے جائیں میں اس کو جنت میں بھیجتا جاؤں؟ ان میں سے کیا چیز پسند ہے؟ میں نے اللہ سے کہا ہے میں آدھی امت پہ راضی نہیں ہوں، میں جس کے بارے میں شفاعت کرتا جاؤں اللہ اسے جنت میں داخل کرتے چلے جائیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی تو آج پھر ذرا ہمارے ساتھ بھی وعدہ کر لیں، یہ شفاعت ہمیں ملے گی نا؟ صحابہ کا شوق دیکھیے۔ آپ نے کہا صرف تمہیں ہی نہیں یہ میرے ہر امتی کو ملے گی، ہر امتی کو ملے گی۔ البتہ یہ علیحدہ بات ہے، ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے آدھا مسئلہ بیان کرنے باقی آدھا بیان نہ کریں۔ آپ تو خوش ہو کے اٹھ جائیں گے لیکن دین کی تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہر امتی کو ملنے کے لیے ایک میرٹ تو ہے نا، ایک میرٹ تو ہے نا۔ یاد رکھیے اس میرٹ میں سب سے پہلی چیز اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، کہ بندہ دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ سب کچھ تیری طرف سے ہوتا ہے، الخالق بھی تو ہے، الباری بھی تو ہے، المصور بھی تو ہے، اتنا حسین نبی دینے والا بھی تو ہے، اتنے حسین پیغمبر کو بنانے والا بھی تو ہے، اس کے دل میں ہماری تڑپ پیدا کرنے والا بھی تو ہے، اس کے اوپر اتنا خوبصورت عظیم دین نازل کرنے والا بھی تو ہے۔ دل کے اندر توحید کا فہم ہو۔ جناب ابو ہریرہ نے پوچھا تھا سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ
حریرہ میں جانتا ہوں تیرے علاوہ کسی نے یہ پہلے سوال نہیں پوچھنا تھا، تم نے پوچھا ہے تو سن لو، میری شفاعت اس کو ملے گی جس نے اپنے دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اس کلمے کی عظمت کو پہچانے، اس کی شان پہچانے۔ دوسرا اس کا میرٹ یہ ہے کہ کم از کم وہ بندہ نماز تو پڑھتا ہو، نماز تو پڑھتا ہو۔ اگر ایک بندہ صرف زبانی طور پہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی توحید نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں اس کے کلمے کا قبول ہونا بہت مشکل ہے۔ اور اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی خطرے میں ہے۔ یاد رکھیے، امام کائنات علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن، آپ ذرا خود میرے ساتھ مل کے غور کریں، آپ نے مجھے ذرا جواب دینا ہے۔ میری عام عادت نہیں بلوانے کی، لیکن تاکہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، میں آپ کو تھوڑا ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیں، ہندوؤں کی بھی 2 آنکھیں ہیں یا ان کی 4 ہوتی ہیں؟ ہندوؤں کی بھی 2 ہی ہیں۔ انڈیا کے اندر جو ہندو رہتے ہیں ان کی شکلیں ہم سے ملتی جلتی ہیں، ان کے ہاتھ بھی 2 ہی ہیں، انگلیاں بھی اتنی ہیں، سر بھی ایسا ہی ہے، وجود بھی ایسا ہی ہے۔ تو قیامت کے دن میدان محشر میں جب سارے انسان جمع ہوں گے تو اللہ کے پیارے نبی کیسے پہچانیں گے کہ میرا امتی کون ہے؟ وہاں تو سارے لوگ ہوں گے نا، حضرت آدم سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک سارے ہی ہوں گے۔ چلیں، صحابہ کو تو آپ نے دیکھا ہوا تھا، آپ پہچان جائیں گے۔ عبید الرحمن اس گناہگار کو تو اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا ہوا، اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے یہ میرا امتی ہے، یہ میرا ماننے والا ہے؟ اس بیٹے کو کیسے پہچانیں گے یہ میرا امتی ہے؟ ان بھائی جان کو کیسے پہچانیں گے یہ میرا ہی امتی ہے؟ حضرت شیخ کو کیسے پہچانیں گے یہ میرا ہی امتی ہے؟ شیخ آصف صاحب کو کیسے پہچانیں گے یہ میرا ہی امتی ہے؟ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحابہ نے بھی پوچھا تھا، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، قیامت کے دن آپ پہچان کیسے کریں گے کہ میرا امتی کون کون ہے، کس کس کی میں نے شفاعت کرنی ہے؟ تو امام کائنات نے ایک ہی پہچان بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا، ان امتی یأتون یوم القیامہ غر محجلین من آثار الوضوء، جو میرا امتی ہوگا وہ وضو کرتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، جو نماز پڑھتا ہوگا، جو وضو کرتا ہوگا، جہاں جہاں وہ سجدہ کرتا ہوگا، جہاں جہاں وہ وضو کرتا ہوگا، وضو کے پانیوں کے قطرے کے جہاں جہاں اس کے جسم پہ نشان ہوں گے، وہ پوری دنیا میں سے صرف میری امت کے لوگوں کے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی آ رہا۔ تو نماز شناختی کارڈ ہے نبی کا امتی ہونے کے لیے۔ معاف کیجئے گا، یہ جھنڈیاں، یہ جلوس، یہ سب کچھ یہ شناختی کارڈ نہیں ہے، کسی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، نماز کا تذکرہ ہے، یہ شناختی کارڈ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو شناختی کارڈ نہیں ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پہچان نہیں ہے کہ یہ امتی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام کائنات کی حدیث مبارکہ ہے، اس امت کے اوپر، میرے امتی کے اوپر اللہ نے آخری 10 منٹ میں انشاءاللہ ہم گفتگو کو سمیٹتے ہیں، بات طویل نہ ہو جائے، میرے امتی کے اوپر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو ان 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وقت کی پابندی، وضو کی پابندی، 5 نمازوں کی پابندی، مرضی نہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی 1 پڑھی کبھی 2 پڑھی، کبھی جمعہ پڑھا کبھی عید پڑھ لی، کبھی عید بھی نہ پڑھی، دوست مل گئے تو پڑھ لی، بے نمازوں کا ماحول ہوا تو نماز چھوڑ دی، یہ نہیں کہا۔ جو ان 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، کانت لہو نورا، یہ نمازیں قیامت کے دن اس کے لیے روشنی اور نور بن جائیں گی۔ وبرہانا، اللہ پوچھے گا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے، یہ نمازیں اس کے لیے دلیل بن جائیں گی۔ ونجاتن، یہ اس کے لیے نجات کا، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی۔ میں نہیں کہتا، میرے اندر اتنی جرت کیسے کہ میں اتنا بڑا فتویٰ لگا دوں۔ امام کائنات نے فرمایا، جو ان 5 نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، نہ اس کے پاس نور ہوگا، نہ اس کے پاس دلیل ہوگی، نہ اس کے پاس نجات کا سامان ہوگا۔ وحشر مع فرعون وقارون وہامان وابی بن خلف، اللہ اس کو میری امت سے نکال کے فرعون،
قارون، حامان اور ابی بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ اکٹھا کر دے۔ آج دیکھ لیں، محلے کے محلے بے نماز، اسکول کے اسکول، کالجوں کے کالج، یونیورسٹیوں کی یونیورسٹیاں، پلازوں کے پلازے، اداروں کے ادارے، پورے کے پورے پارلیمنٹ، پورے کے پورا سینٹ، کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ پیغمبر میں نے تمہیں ایسا دیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، اور دوسری خوبی اس کی ہے تمہیں مشقت ہوتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میری امت کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ اور میرے پیغمبر کی تیسری خوبی حریص علیکم۔ آگے تشریف لے آئیں شیخ صاحب، بھائی جان آگے، یہ بزرگ آئے ہیں، ان کو ذرا آگے بھیجیں، کا اکرام ہے، اوپر ہمارے پاس تشریف لائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وقت اجازت نہیں دیتا، بس ایک دو اور آیات سنا کے انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ جتنے نوجوان بیٹے، بھائی اور بزرگ بیٹھے ہیں نا، آپ ایک وعدہ کر لیں میرے ساتھ کہ آج یہ سیرت کی مجلس ہوئی ہے، ماشاءاللہ محفل ہے اتنی خوبصورت، اللہ کے قرآن کی آیات آپ نے سنی ہے، کچھ تو ہمارے اندر چینج آنی چاہیے۔ بس اتنا سا وعدہ کر لیں کہ 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہاتھ کھڑا کر کے کریں، سارے ہاتھ کھڑا کر لیں، سارے۔ میں دیکھ رہا ہوں سب کو، ویسے ایک دفعہ نیچے نہیں کرنا، ذرا میں دیکھ لوں کہ سب ہاتھ کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ قاری رضوان صاحب، بھائی ندیم صاحب، اگر ایک ساتھی بھی ماشاءاللہ اس وعدے پہ پورا اتر آیا نا، ہماری تو دعائیں سارے پورے اتریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور سارے ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہوں گے، بس شیطان ہے کمزوری کروا دیتا ہے، سستی کروا دیتا ہے، تو انشاءاللہ سمجھ لیں کہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو آخر میں خلاصہ عرض کرتے ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی کی نعتیں قرآن مجید میں بہت پیاری ہیں۔ آپ کے چہرہ انور کا تذکرہ کیا ہم نے، آپ کی زبان اقدس کا تذکرہ کیا، آپ کے سینہ مبارک کا تذکرہ کیا، آپ کی کمر مبارک کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی، آپ کی کمر کے اوپر اتنا بوجھ ہے، اتنا بوجھ ہے، ایسے جیسے آپ کی کمر ٹوٹ رہی ہو، اتنا بوجھ ہے آپ کے اوپر۔ وہ کس چیز کا بوجھ تھا؟ امت کا بوجھ، امت کے غم کا بوجھ، قرآن کو پہنچانے کا بوجھ، قرآن کی تبلیغ کا بوجھ، قرآن لوگوں تک پہنچ جائے اس کا بوجھ، لوگ جہنم سے بچ جائیں اس کا بوجھ۔ میرے اوپر منصب رسالت کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور میں نے پوری دنیا کو پیغام پہنچانا ہے، اس کا بوجھ۔ اللہ کا قرآن جیسے آپ کی صفت بیان کرتا ہے، اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کے چرچے کو بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے۔ ذرا میرے ساتھ تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا۔ مغرب کی اذان لاہور میں کتنے بجے ہو رہی شیخ صاحب؟ 6:20 پہ ہو رہی ہے۔ لاہور میں 6:20 پہ ہوگی، ابھی وہ اذان ختم نہیں ہوگی،
اذان سفر کرے گی، اوکاڑا میں پہنچے گی 6:22 پہ ہو جائے گی، ابھی وہ ختم نہیں ہوگی، اذان سفر کرے گی، اذان ملتان میں پہنچے گی تو 6:27-28 پہ ہو جائے گی، ابھی وہ ختم نہیں کرے گی، اذان سفر کرے گی تو ادھر سندھ کے علاقے کی طرف سفر کر جائے گی تو 6:30-35 پہ ہو جائے گی، ابھی وہ ختم نہیں ہوگی، کراچی پہنچے گی تو 6:55-56 پہ ہو جائے گی، آدھے گھنٹے کا سفر ہو جائے گا، ابھی وہ ختم نہیں ہوگی تو سمندر پار سفر کرے گی، سعودی عرب میں مکہ مدینہ میں جاتے جاتے 2 گھنٹے کا سفر ہو جائے گا، ابھی وہ ختم نہیں کرے گی۔ پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹوں میں سے 1 منٹ بھی ایسا نہیں ہے جہاں کائنات کے اندر یہ آواز نہ آ رہی ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ آخری ایک پیغام سنیے اور اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ نماز کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے نا، وہ رشتہ داروں کا ہے۔ کن کا ہے؟ رشتہ داروں کا۔ اللہ کے نبی کی سنت اگر ہماری زندگی میں آ جائے، رشتہ داروں کے حوالے سے آپ میں جتنی حساسیت تھی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا، رشتہ داری کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا تیرے لیے یہ ہے، میں رحمان ہوں، رحمان کے 3 حرف میں نے تیرے نام پہ لگا دیے ہیں، اشتققت لک من اسمی، اپنے نام سے 3 لفظ لے کے میں نے تیرا نام رکھا ہے، من وصلک وصلتہ، جو تجھے جوڑے گا میں اس کا رشتہ اپنی رحمت سے جوڑ لوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کا رشتہ اپنی رحمت سے توڑ لوں گا۔ اور یاد رکھیے، رشتہ داری تب تک نہیں بنتی جب تک ہمارے اندر دل کھلا نہیں ہوتا، معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، غلطیاں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ ہم تو اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا میں اپنے نوکر کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا گیا کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے پوچھا میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا 1 دن میں 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو۔ 70 مرتبہ معاف کر دیا۔ اور آپ نے تو اتنا معاف کیا کہ پوری زندگی ستانے والوں کو بھی فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے کیا کہا تھا؟ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے، آج سزا دینا تو دور کی بات ہے، میں امام کائنات لا تثریب علیکم اليوم، تمہیں جھڑک کا ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ بس تھوڑا سا یہ بھی ساتھ وعدہ کر لیں، اللہ کے نبی کا امتی ہو، ماں بستر پہ بوڑھی ہو اور باپ بوڑھا لیٹا ہو اور بھائی پریشان ہو اور وہ اس کو پوچھنے نہ جائے اور خیریت نہ پوچھے اور اپنی زندگی کے اندر مست رہے، تو وہ اللہ کے نبی کا سچا امتی نہیں ہو سکتا۔ جہاں ہم نے اللہ کے حق ادا کرنے ہیں، وہاں رشتہ داروں کے، انسانوں کے، والدین کے، بھائیوں کے، بہنوں کے حق بھی ادا کرنے ہیں نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔